تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تو وہ قریہ ہے، وہ مدینہ نہیں ہو سکتا۔ اب ناظرین، اس کے باوجود، ان حقائق کے کھل جانے کے باوجود بھی اگر کوئی بازد رہے کہ نہیں مدینہ صرف اور صرف یثرب ہی ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے، تو پھر لا تعداد سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن میں مجموعی طور پر 14 مقامات پر لفظ مدینہ کا استعمال ہوا، اور ان 14 مقامات کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 123، سورہ توبہ کی آیت 110، سورہ توبہ کی آیت 120، سورہ یوسف کی آیت نمبر 30، سورہ الحجر کی آیت نمبر 67، سورہ الکہف کی آیت 19، سورہ الکہف کی آیت 82، سورہ نمل کی آیت نمبر 48، سورہ القصص کی آیت 15، سورہ القصص کی آیت 18، سورہ القصص کی آیت 20، سورہ الاحزاب کی آیت 60 اور سورہ المنافقون کی آیت نمبر 8 شامل ہے۔ ان تمام آیات کو آپ دیکھیں تو ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ مدینہ کا استعمال کیا ہے۔ ویسے تو ہم ان 14 کے 14 مقامات پر بات کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ایک تو موضوع وسیع ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ سب مقامات پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم صرف ان چند مقامات پر بات کریں گے جو نہ صرف ہمارے موضوع کا احاطہ کریں بلکہ حق بالکل کھل کر سامنے آ جائے۔ ناظرین، سکرین پر آپ کو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 123 نظر آ رہی ہے۔ اس آیت میں دیکھیں تو اس میں کیا ہے؟ کہا فرعون نے، تم نے اس کی دعوت کو تسلیم کر لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا، میں تمہیں اس کا حکم دیتا؟ نہیں ہے یہ، مگر یہ کیا ہے؟ یہ ایک منصوبہ بندی ہے جو تم نے منصوبہ بندی کی ہے مدینہ میں، مدینہ کے جو اہل ہیں ان کو مدینہ سے نکالنے کے لیے۔ پس جلد ہی تمہیں اپنے اس کیے کا علم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس آیت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فرعون نے یہ کہا کہ تم نے مدینہ میں منصوبہ بندی، یہ سارا کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا تاکہ جو مدینہ کے اہل ہیں یعنی کہ آل فرعون، ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے اور پیچھے مدینہ پر خود قبضہ کر لیا جائے۔ یعنی کہ آج اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ لفظ مدینہ کا استعمال فرعون نے کیا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ اب غور کریں کہ کیا فرعون کی زبان عربی تھی؟ کیا اس وقت مصر میں عربی بولی جاتی تھی؟ جب فرعون کی زبان عربی تھی ہی نہیں تو پھر فرعون لفظ مدینہ کس طرح استعمال کر سکتا ہے؟ ناظرین، قرآن ان قوموں کا یا فرعون کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ماضی میں جو حالات و واقعات پیش آئے، جو کچھ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا، اپنے الفاظ میں، اور قرآن الحکیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ان میں انتہائی حکمت ہے، ان میں بہت گہرائی ہے، وہ بہت سارے حقائق کو کھولتے ہیں، ان میں بہت سے حقائق پوشیدہ ہیں۔ اس لیے فرعون نے یہ نہیں کہا مدینہ، بلکہ فرعون نے تو اس وقت یہی کہا کہ تم نے یہاں جہاں فرعون کی حکومت ہے مصر میں، جو کہ اس وقت قریہ تھی، مصر قریہ تھا، تم نے یہاں مصر سے، یہاں جہاں آل فرعون کی حکومت ہے، آل فرعون کو یہاں سے نکالنے کے لیے، نکلوانے کے لیے تم نے یہ ساری منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ کیا۔ اپنے وہ سائنسدانوں کو کہہ رہا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آج قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر لفظ مدینہ استعمال کیا۔ کیوں لفظ مدینہ استعمال کیا یہ بعد کی بات ہے، اس پر آنے والی ایک سال میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت میں لفظ مدینہ آیا تو ناظرین غور کریں یہ کس مدینہ کا ذکر ہے۔ اگر مدینہ سے مراد یہی بستی ہے جو سعودی عرب میں موجود ہے، جس کا نام یثرب ہے، جس کو آج اکثریت مدینہ مدینہ کہتی ہے، تو پھر کیا آل فرعون کی حکومت یہاں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بھیجا گیا؟ کیا اس مدینے کا ذکر ہو رہا ہے؟ پھر اسی طرح جب ہم آگے بڑھیں تو آگے آپ کو مزید آیات ملیں گی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 میں بھی آپ کو لفظ مدینہ ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ کہاں پر ان کو حکومتی عہدہ ملا؟ یہ سب جانتے ہیں کہ مصر کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں گئے، وہ بکتے بکاتے مصر میں پہنچ گئے۔ مصر کے جو اعلی حکومتی عہدیدار ہے اس نے انہیں پالا، اس نے انہیں بڑا کیا۔ تو ناظرین اب غور کریں کہ یہاں بھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ مدینہ استعمال کیا، اگر مدینہ سے مراد یہی بستی ہے، یہی شہر ہے، بلد ہے جسے آج آپ مدینہ کہتے ہیں جو سعودی عرب موجود ہے، تو کیا یہ واقعہ یا یوسف علیہ السلام اس مدینہ میں آئے؟ کیا یہ واقعہ اس مدینہ کا ہے؟
اسی طرح آپ سورہ الکہف میں دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ، اس واقعے میں بھی جب آپ دیکھیں تو اس میں بھی لفظ مدینہ کا استعمال ہوا۔ تو ناظرین غور کریں پھر وہی سوال کہ کیا اصحاب کہف اس مدینے میں تھے جسے آج آپ مدینہ کہتے ہیں، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس بستی کو، کس خطے کو مدینہ کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ اس وقت اسے مدینہ نہیں کہا جاتا تھا، یا فرعون کے وقت بھی مصر کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا، مصر ہی کہا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اسے یا تو قریہ کہیں گے یا پھر مدینہ کہیں گے۔ جب تک وہاں فرعون کی حکومت تھی تو تب تک یعنی فرعون جب تک وہاں کا رب تھا تو وہ مدینہ نہیں، وہ قریہ ہے۔ پھر جب وہاں رب اللہ کو بنا لیا جاتا ہے، اللہ رب بن جاتا ہے، تو وہ مدینہ کہلائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر مدینہ لفظ استعمال کیا۔ جب مصر ظاہری طور پر تو ابھی فرعون کے ہاتھ میں تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب فرعون کا انجام اس کے سر پر آ چکا ہے، مدینہ یعنی مصر جو ہے فرعون کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اب مصر جو ہے وہ مدینہ بن چکا ہے اللہ کے قانون میں۔ بالکل اس طرح ناظرین غور کریں، قرآن میں باقی جتنے بھی مقامات ہیں ان پر جو مدینہ کا ذکر آیا، ان میں جو مدینہ کا ذکر آیا، کیا وہ اس مدینہ کا ذکر ہے؟ جیسے سورہ الکہف میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے جو عبد ہیں ان کا واقعہ ہے، تو اس میں کیا ہے، انہوں نے جو ایک دیوار جو ہے وہ سیدھی کی تو انہوں نے کیا کہا، یہ دیوار کن دو لڑکوں کی ہے جو یتیم ہیں، وہاں بھی لفظ مدینہ کا آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا وہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے عبد کیا وہ اس مدینہ میں آئے تھے جسے آج آپ مدینہ کہتے ہیں، جو سعودی عرب کی بستی ہے؟ اب غور کریں کہ کیا اس وقت کے لوگ اسے مدینہ کہتے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے مدینہ کہہ رہے ہیں۔ وہ بستی جو ہے وہ کسی اور نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر آج آپ مختلف نام استعمال کرتے ہیں، کابل، کراچی، لاہور، فلاں فلاں، اس طرح جو نام استعمال کرتے ہیں، کل کو جب مثال کے طور پر آپ تصور کریں کہ اگر دنیا یعنی کہ اگر ساتھ نہ آنی ہو، دنیا آگے اور چلنی ہو، اور امت نے آنا ہو اور قوم نے آنا ہو، یہ قوم جب ہلاک ہو، یہ امت جب ختم ہو، تو آگے آنے والی قوم کو جب اللہ تعالیٰ ہدایات دیں تو اللہ تعالیٰ کیا بتائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کابل میں ایسا ہوا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ کراچی میں ایسا ہوا تھا، لاہور میں ایسا ہوا تھا، دلی میں ایسا ہوا، ممبئی میں ایسا ہوا تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف دو طرح کی تقسیم کریں گے، یا تو مدینہ کا لفظ استعمال کریں گے یا پھر قریہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو ناظرین غور کرتے جائیں، آپ دیکھیں قرآن میں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جہاں لفظ مدینہ کا استعمال کیا، اگر مدینہ سے مراد وہ بستی ہے جسے آج اکثریت کہتی ہے، تو پھر قرآن میں جس مقام پر لفظ مدینہ آیا تو وہاں بھی آپ کو وہی بستی لینا پڑے گا، اس کا مراد وہی بستی لینی پڑے گی جسے آج مدینہ کہا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آج ام القریہ ہے، ام القریہ میں سے ایک قریہ ہے، یعنی ایسی بستی جہاں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، جہاں فطرت نہیں بلکہ فطرت کی ضد ہے، اللہ کی مخلوقات تبدیل شدہ ہے، تمام کی تمام تبدیل شدہ مخلوقات ہیں، اللہ کی مخلوقات نہیں ہے، جہاں دجال دندناتا پھر رہا ہے۔ اور ظاہر ناظرین غور کریں، جہاں فطرت ہوگی وہاں دجال کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی دجال تو ہے ہی فطرت کی ضد، دجال تو ہیں ہی وہ اشیاء، یعنی کہ انسان ان مخلوقات کو، ان اشیاء کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، جو اللہ کی خلق کردہ نہیں ہے، جو اللہ کے مقابلے پر انسان نے اللہ کے ساتھ شریک بنتے ہوئے اپنے لیے خلق کی، اور انہیں اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، اپنے لیے آسائشیں سہولتیں مسیحا سمجھتا ہے، فائدہ مند سمجھتا ہے۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ کیا وہ حقیقتاً فائدہ مند ہے یا یہ محض دجل ہے؟ یہ تمام کی تمام اشیاء، یہ تمام کی تمام مخلوقات دجال ہیں، دجال ہے۔ ظاہر ہے جو خطہ، جو بستی، جو علاقہ فطرت پر ہوگا تو وہاں دجال کیسے آ سکتا ہے؟ جب ہے ہی فطرت تو فطرت تو دجل نہیں ہے۔ فطرت تو جو ظاہر نظر آتی ہے اس کا دوسرا پہلو بھی ویسا ہے، یعنی کہ فطرت جو ہے وہ اس کے دونوں پہلو پرفیکٹ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے مکمل خلق کیا، بغیر کسی خامی کے، بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے، بغیر کسی کجی کوتاہی کے۔ وہ مکمل، وہ پرفیکٹ ہے، وہ دجل نہیں ہے، وہ دجال نہیں ہے۔ اور جہاں فطرت نہیں ہوگی دجال وہیں ہوگا۔ پھر روایات میں ہم جب دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، ایسی باتیں ملیں گی کہ جن میں ایسے ایسے الفاظ بھی آئے۔ مثال کے طور پر روایات میں یہاں تک آیا دجال ظاہر ہوگا پوری زمین پر سوائے مکہ اور مدینہ کے، یعنی کہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، وہاں ظاہر نہیں ہوگا، وہاں موجود نہیں ہوگا، باقی پوری زمین پر دجال ظاہر ہوگا۔
ظاہر ہونا کسے کہتے ہیں؟ وہ شے جو بالکل کھلم کھلا نظر آ رہی ہے، سامنے موجود ہے۔ پوری زمین پر دجال موجود ہوگا، نظر آ رہا ہوگا، لیکن پہچانے گا اسے مومن ہی صرف۔ اب ناظرین غور کریں، دجال اگر ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، تو کیا وہ بیک وقت پوری زمین پر ظاہر ہو سکتا ہے؟ پوری زمین پر نظر آ سکتا ہے سوائے مکہ اور مدینہ کے؟ بہرحال مکہ کیا ہے اس کے اوپر بھی اگلی ایک ساتھ میں آئندہ بات ہوگی۔ جیسے ہی ہمارا مدینہ کا موضوع مکمل ہوگا تو ہم پھر مکہ کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ دجال جو ہے مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اور آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ راسخ کر دیا گیا کہ مدینہ سے مراد وہ بستی، وہ شہر ہے جو سعودی عرب میں موجود ہے، جس کا نام یثرب ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے۔